اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی علیہ السلام فی نہج البلاغہ من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس، کہ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص اور لوگوں کے درمیان معاملات کو ٹھیک فرما دیتا ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ایک فرد، ایک سوسائٹی، ایک فیملی، ایک انسٹیٹیوٹ، ایک ادارہ، تمام جتنی بھی اجتماعی یا انفرادی حیثیات ہیں ان کی اصلاح دنیا اور آخرت اور دنیا کی کامیابی کا ایک سیکرٹ پوائنٹ موجود ہے، جو امام علیہ السلام نے ایک چابی کی شکل میں، ایک کی شکل میں ایک فرد کو، ایک سوسائٹی کو دیا ہے کہ اگر تم دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تب بھی اس فرمان پہ عمل کر لو، اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تب بھی اس فرمان کو غور سے سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ ہر انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ جو شخص بھی خدا اور اپنے درمیان معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، اصلاح کے مقابلے میں فساد ہے۔ مثال کے طور پہ شرک فساد ہے، عقیدہ توحید اصلاح ہے۔ آخری نبی اور سب نبیوں کی نبوت پہ ایمان رکھنا اصلاح ہے، کسی ایک نبی کا انکار فساد ہے۔ 12 ائمہ کی امامت کو ماننا اصلاح ہے، 12 ائمہ میں سے کسی امام کی امامت کا انکار فساد ہے۔ قیامت پہ نہ صرف عقیدہ رکھنا بلکہ انسان کی پریکٹیکل لائف میں قیامت کے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا کا حساب ہے، کتاب ہے۔ حلال و حرام کے بارے میں سوال ہوگا، حساب ہوگا کہ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا۔ اگر اس چیز کے اوپر عملی عقیدہ ہے، عقیدے کے ساتھ عمل ہے تو یہ اصلاح ہے، اور اگر زبانی عقیدہ ہے یا بالکل عقیدہ ہی نہیں ہے تو یہ فساد ہے۔ اسی طرح فروع دین میں دیکھ لیں، بے نمازی ہونا فساد ہے، نماز پڑھنا اصلاح ہے، روزہ رکھنا اصلاح ہے، روزہ نہ رکھنا فساد ہے، حج و زکوٰۃ و خمس کو انجام دینا اصلاح ہے، نہ انجام دینا فساد ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا اصلاح ہے، نیکی سے روکنا، برائی کی دعوت دینا فساد ہے، اللہ رسول اور اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں سے دوستی رکھنا اصلاح ہے، اللہ رسول اور اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں سے دشمنی رکھنا فساد ہے۔ اللہ رسول اور اہل بیت کے چاہنے والوں، اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری دل میں، قول میں، عمل میں اصلاح ہے، اور اللہ رسول اور اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کے دشمنوں سے بیزاری نہ رکھنا، نہ قول سے، نہ فعل سے، نہ عمل سے، یہ فساد ہے۔ اسی طرح تکبر فساد ہے اور تواضع اصلاح ہے، غیبت فساد ہے، گناہوں کو اور لوگوں کو عیوب کو چھپانا اصلاح ہے، ریاکاری و دکھاوا فساد ہے، اخلاص خدا کی رضا کے لیے کام کرنا یہ اصلاح ہے۔ اسی طرح جو ہے نمیمہ ہے، چغل خوری جسے کہتے ہیں، حسد ہے، اور بغض رکھنا کسی بھی انسان سے یا مومن سے یہ فساد ہے۔ محبت و مودت اور احترام یہ اصلاح ہے۔ جب انسان پورے دین کو سمجھ کے خدا اور اپنے درمیان عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی اصلاح کر لیتا ہے تو خدا اپنے لطف و کرم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے اور باقی تمام لوگوں کے درمیان جو بھی مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دیتا ہے، اس شخص کے لیے زمین ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔
ہاں جو لوگ مکمل بے دین اور بے دینی میں رہنا چاہتے اور خدا ان کی توبہ قبول نہیں کرتا یا کسی گناہ کی وجہ سے ان کی توبہ کو انہیں توفیق نہیں نصیب ہوتی، ان کے درمیان اور اس مومن کے درمیان شاید معاملات ٹھیک نہ ہوں۔ باقی لوگوں کے درمیان جن پہ خدا کا لطف ہوگا، رحمت ہوگی، اس مومن اور باقی لوگوں کے درمیان جو بھی عداوتیں ہیں، حسد ہے، کوئی برا گمان کیا ہے اس کے بارے میں کسی نے، وہ ساری چیزیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی خدا کے لطف و کرم سے۔ خدا ہمیں اپنی دنیا و آخرت کے بارے میں اللہ کے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔